بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ہم پہ ہو تیری رحمت جام جام صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کہیں درود پڑھنا ضروری رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے. ہم پہ ہو تیری رحمت جام جام صلی اللہ علیہ وسلم. تیری ثنا عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ہیں تیرے نام لیوا اے دردی کے پانی دیوا. یہ دردی ہے برہم برہم صلی اللہ علیہ وسلم. تیری رسالت عالم عالم تیری نبوت خاتم خاتم تیری جلالت پرچم پرچم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ربیع الاول کی مناسبت سے درس قرآن ہم دیں گے. درس قرآن پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے دیا گیا تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے اعلیٰ، سنت سب سے اعلیٰ، خاندان سب سے اعلیٰ، امت سب سے اعلیٰ. جو کتاب دی گی وہ بھی سب کتابوں سے اعلیٰ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی سب ناموں سے اعلیٰ. محمد نام بھی اعلیٰ، کام مرتبہ بھی اعلیٰ، مقام محمد کا مکہ بھی اعلیٰ، مدینہ بھی اعلیٰ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی اعلیٰ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مل گئے وہ صحابہ بھی جو امت کے ساتھ ان کے ساتھ لگی وہ امت بھی اعلیٰ، اور جو امام فقہاء علماء حکماء ساتھ لگ گئے وہ بھی اعلیٰ. باپ ہونا اگر کمال ہے تو کسی کا باپ ڈاکٹر، کسی کا باپ وکیل، کسی کا باپ عالم، کسی کا باپ جج، کسی کا باپ ملک کا صدر، اور کسی کا باپ ملک کا وزیر اعظم، اور کسی کا باپ بڑا سیٹھ، بڑا مالدار، اور اس کو اس پر فخر ہے کہ میرا باپ جو ہے بڑا مالدار ہے، میرا باپ بڑا سخی ہے، میرا باپ وزیر اعظم ہے، صدر ہے، جج ہے، مجسٹریٹ ہے، یا ڈی پی او ہے، یا میرا باپ ڈی سی او ہے. بڑا فخر ہے اس پر. میرا باپ ایم ایل اے ہے، میرا باپ ایم پی ہے. بڑا فخر کرتے ہیں اس پر. تو وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جس کا باپ محمد ہے، اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کیا کام ہے؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور یہ کمال مصطفیٰ ہے. انہی کی مناسبت سے ہمارا ایک مقام ہے، اور اس امت کا بڑا مقام ہے. ساری امتوں سے اعلیٰ یہ امت ہے. جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے وہ سارے لوگ اعلیٰ ہو گئے. اور دونوں ہونٹ محمد کہتے ہیں تو لب کو چوم لیتے ہیں. وہ لب بھی اعلیٰ جن لبوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلے. تو درود کے فضائل بھی بیان کیے گئے تھے کہ درود شریف ایسی عبادت ہے
جو کسی صورت میں بھی نامقبول نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے آخرت میں۔ اس کی قبولیت کے بارے میں کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں۔ سارے مسلمانوں کے فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو اللہ کی یہاں قبول ہوتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، عمرہ وغیرہ، قرآن کی تلاوت وغیرہ پتہ نہیں قبول ہوں گے کہ نہ قبول ہوں گے، لیکن درود شریف کی قبولیت کے بارے میں کسی کو کوئی شک ہی نہیں، اس لیے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ اللہ کا فعل ہے، اور یصلون ماضی استمراری ہے۔ یصلون ہر وقت اللہ بھیجتا رہتا ہے، ہر وقت درود بھیجتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، فرشتے بھی ہر وقت درود بھیجتے رہتے ہیں علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو آگے تم بھی یہ کام کرو، مسلسل درود بھیجتے رہو، بھیجتے رہو، بھیجتے رہو، لا تعداد درود بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اگر کوئی مقام چاہتے ہو، کوئی مرتبہ چاہتے ہو، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، تو کامیابی کا راز کس میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں۔ درود ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی پوچھا تھا کہ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا صلو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتایا، پھر صحابہ یہی درود پڑھتے تھے۔ یا کچھ اور درود ہیں جو جس کی کتابوں میں ملتے ہیں، وہ بھی سارے درود اللہم صلی سے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ بعض بیوقوف لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والوں تم بھی بھیجو، اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہم، اللہ ہمیں کہتا ہے درود بھیجو، ہم اللہ کو بھی کہیں کہ اللہم۔ یہ بڑے کلمات آج کل کے مولوی نکل آئے ہیں، بڑے کلمات ہیں، یہ خود اپنی طرف سے اس کا مفہوم نکالتے ہیں، لیکن صحابہ کرام ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے ہر عمل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا۔ نماز کا حکم آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے بتایا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے۔ آج کا حکم آیا، آج کر کے دکھایا کہ آج اس طرح کرنا ہے۔ روزوں کا حکم آیا، روزے رکھ کر بتایا کہ روزے اس طرح رکھنے ہیں۔ تمام اعمال کر کے بتایا کہ اس طرح کریں۔ درود کی طریق نہیں کوئی تعلیم تھی کہ بھئی درود تم اپنی مرضی سے جو مرضی ہے پڑھو۔ کہتے ہیں کوئی پیر صاحب ہیں، انہوں نے 30 پارے درود شریف لکھے ہیں، 30 پارے رمضان کے نا، انہوں نے 30 پارے درود شریف کے لکھے ہیں، ایک رمضان کے مقابل کہ ٹھیک ہے کبھی 30 پارے میں درود شریف 30 پارے پڑھا۔ لوگوں کی تعویل کے درود تو موجود ہے، پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اصل مال جو موجود ہے، اصل مال کو چھوڑ کر نقل مال کی طرف جاتے ہیں۔ اصلی درود شریف جو ہے وہ یہ ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اور سب سے محبوب درود یہ ہے۔ اگر یہ اتنا محبوب نہ ہوتا تو اس کو 5 وقت کی نماز میں نہ کھا جاتا۔ اس کو 5 وقت کی نماز میں اسی لیے کہا گیا ہے کہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل یہ درود ہے جو بخاری اور مسلم سے ثابت ہے۔ بخاری اور مسلم جو حدیث کی کتابوں میں یہ درود لکھا ہوا ہے۔ اس لیے درود بھی یہ پڑھنا چاہیے نا کہ کسی آدمی کا لکھا ہوا من گھڑت درود۔ افضل وہی درود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے والے درود کوئی پڑھے گی تو کامیابی ملے گی۔ پھر حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سن کے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں سے برات کا اظہار کریں گے، نفرت کا اظہار کریں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بگاڑنے کی کوشش کی، اس کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود جب بھیجتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اس پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آل میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آل میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آل میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور نہ ماننے والے ابو لہب سکا چچا آل میں نہیں، سکا چچا ہے لیکن وہ آل میں نہیں۔ ابو جہل وہ بھی آل میں نہیں، برادری کی طرف سے چچا تھا، ابو لہب بھی چچا تھا، لیکن آل میں سے نہیں۔ اللہ کی قرآن میں فرمایا گیا ابو لہب پر دلان بھیجی کی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ تو اس طرح
کر کے اس کا نام لے کر، اتنا وہ شدید ترین مخالف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے کیا آخرت میں اس کا کیا عاشر ہونے والا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آئے تھے، حبشہ سے آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں ہیں۔ فارس سے آنے والے حضرت سلیمان فارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں ہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق فرمایا کہ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تیری آل میں سے نہیں، حالانکہ وہ بیٹا ہے، پیغمبر باپ ہے، تو یہ رشتے یہ برادریاں کام نہیں آتی۔ یہاں پر ایمان کا رشتہ چلتا ہے اور ایمان کا سکہ چلتا ہے۔ ایمان کے لحاظ سے جو قریب ہوگا وہی قریب ہوگا۔ ایمان کی مناسبت سے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں قریب تھے۔ اب جہاں وہ مدفون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں، ان کو وہ بھی قرب نصیب ہوا۔ اب آخرت میں بھی ان کو یہ قرب نصیب ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر اکھاڑی جائے گی، میری قبر کھولی جائے گی، پھر ابو بکر کی قبر کھولی جائے گی، پھر عمر کی قبر کھولی جائے گی، اور پھر میں اور ابو بکر اور عمر ایسے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جنت البقیع جائیں گے، اور پھر باقی لوگ جو ہیں جنت البقیع سے قبروں سے نکلیں گے اور قبروں سے اٹھیں گے۔ یہ ساتھ جو ایمان کا ساتھ ہے صرف دنیا میں ہی نہیں رہا، قبریں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، قیامت تک نہیں بلکہ قیامت کے بعد تک۔ قرآن کی سائر میں یہ تو فرمایا یوم یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا بس ان لوگوں کو ساتھ نصیب ہوگا، ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ من النبیین، انبیاء کرام، والصدیقین اور صدیقین، والشہداء والصالحین اور شہداء اور اللہ کے نیک بندے صالحین، تو ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو آل بھی وہی چلے گی جو اللہ نے فرمایا کہ یہ تیری آل میں سے نہیں۔ نوح علیہ السلام کو فرمایا، نوح علیہ السلام نے بڑی اللہ کی بندیں کی کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یا رب ان ابنی من آلی، یا اللہ میرا بیٹا ہے میری آل میں سے، یا اللہ انہ لیس من آلی، میری آل میں سے یہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ تیرا نافرمان ہے، تیری تعلیم سے جو میرا پیغام تیرے پاس ہے اس سے انکار کرنے والا ہے۔ تو ابو لہب کی بہنی، اس ابو لہب کی بہنی ہے شعلہ مارنے والی، اس کا نام تھا عبد العزیٰ، عبد العزیٰ نام تھا۔ ابو لہب اس لیے کہتے کہ اس کا چہرہ بڑا شعلہ مارنے والا، بڑا چمکتا تھا چہرہ اس کا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چمکتے چہرے جن کو لوگ کہتے ہیں نورانی چہرے، وہ بھی اللہ کی یہاں مقبول نہیں ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ کالا ہے لیکن سیرت اس کی کالی نہیں ہے۔ ابو لہب کا رنگ سفید ہے لیکن سیرت اس کی سیاہ ہے، سیرت اس کی گندی ہے، صورت اچھی ہے، لیکن یہاں پر سیرت کی بات چلے گی۔ سیرت جس کی اچھی ہوگی وہ کامیاب ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ بے شک کالا ہے لیکن ان کے اعمال کی وجہ سے وہ آخرت میں کیا مقام پا گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت میں چلنے کی آواز آئی۔ جب قدموں کی آواز آئی چلنے کی تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ کس کے قدموں کی آواز ہے، کون چل رہا ہے جنت کے اندر؟ ان کا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے کی آواز ہے۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا رنگ تو بالکل سیاہ تھا، ہونٹ موٹے تھے، حبشی نسل کے تھے، لیکن کتنا اونچا مقام پا گئے۔ دور ہونے والے قریب آ کر اتنے قریب ہو گئے کہ اتنا بلند ترین مقام پا گئے۔ اور وہ جو بالکل قریب تھا، جو غالبہ فرد تھا، جس نے سب سے پہلے میراث بنایا تھا، جس نے زونڈی کو آزاد کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بنائی تھی، وہ خوشی بنانے والا اس کا کیا انجام تھا؟ یہ نہیں کہ خوشی بنانی برا ہے، خوشی بنانے والا تھا لیکن وہ مشن سے انکار کرنے والا تھا۔ مشن کو جو کام پکڑے گا، جو مشن پر چلے گا وہ کامیاب ہے۔ اطاعت رسول کے بغیر جو بھی عمل کیا جائے گا وہ ناکام اور نامرادی کا ذریعہ ہے۔ آج لوگ جلسے جتنے مرضی کر لیں، پروگرام جتنے مرضی کر لیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے خالی زندگی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقرا دعائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میری آنکھوں میں ٹھنڈک ہے۔ اب جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین پہنچاتا ہے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتا ہے۔ اور جو آدمی نماز نہ پڑھے، چاند اس طرح کے کام کر کے رسم الرواج چاند ادا کر کے یہ سمجھے کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے، تو وہ دھوکہ کر رہا ہے، اور دھوکہ وہ اللہ اس رسول کے ساتھ نہیں کر رہا
خود اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے لوں، اس طرح کر کے کروں گا اگر تو پھر میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حالانکہ سب سمجھتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ اصل کام کیا ہے، اصل کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہونا بڑا کمال ہے۔ اگر فاطمہ ہو تو کمال ہے، اگر حسن ہو تو کمال ہے، اگر حسین ہے تو کمال ہے، اگر امام جعفر صادق ہیں تو کمال ہے، اگر امام زین العابدین ہیں تو کمال ہے، اور اگر امام موسیٰ کاظم ہیں تو کمال ہے۔ یہ تو ہوگی آل کی بات۔ جو کہتے ہیں کہ آل کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ نبی کی آل کے جوتے ہمارے سر کا تاج ہیں، نبی کی آل کے جوتے ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ لیکن وہ جو آل میں سے ہیں، اب ان لوگوں کو اگر آل میں شامل کرنا شروع کر دیا جائے جو آل سے نہیں ہیں تو پھر تو یہ بات خراب ہوگی، پھر تو یہ بات ماننے کی قابل ہی نہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو بھی انحراف کرے گا وہ اگر قریبی ہے تو وہ دور ہو جائے گا۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت عائشہ نکال کے اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے اپنی جان سے اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے، میں بڑا دفعہ گھر میں ہوتا ہوں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے ہیں، آپ کی یاد کی وجہ سے میں پریشان ہو جاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب تک میں حاضر ہو کر زیارت نہ کروں مجھے چین نہیں آتا، مجھے آرام نہیں آتا، مجھے سکون نہیں آتا۔ اب مجھے یہ خیال آیا کہ میرا انتقال ہو جائے گا، میں فوت ہو جاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، تو آپ اوپر کی جنت میں جائیں گے، میرا مقام نیچے ہوگا، میں آپ کی کیسے زیارت کر سکوں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس کا جواب نہیں دیا تھا، اس کو شدید محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کہتا ہے گھر میں جب بے چینی ہوتی ہے آ کر آپ کو دیکھتا ہوں سکون مل جاتا ہے، چین مل جاتا ہے۔ تو پریشانی کی حالت میں یہ اس نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر آگے جو میں آپ کے سامنے بار بار پڑھ رہا ہوں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ آیت نازل ہو گئی، جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لے گا، ان کی اطاعت کرے گا، ایسے اشخاص اور ایسے بندے بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، ان سب لوگوں کا حساب نصیب ہوگا۔ ہم میں سے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ہمیں بھی ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا، انشاءاللہ ضرور ساتھ نصیب ہوگا۔ ہم ان کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کمی بیشی اگر ہو جاتی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جان بوجھ ان کی اطاعت سے ہم انحراف کرنے والے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے اتنی زیادہ محبت ہے، اتنی زیادہ محبت ہے کہ جب مجھے آپ یاد آ جاتے ہیں، اگر میں آپ کی زیارت نہ کر لوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری جان نکل جائے گی، جیسے میں مر جاؤں گا۔ اب مجھے یہ خیال آیا کہ اگر میں جنت میں گیا بھی تو مجھے تو آپ سے نیچے کا مقام ملے گا، نیچے کی جنت ملے گی، اور میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا تو مجھے جنت میں بڑی مشقت اٹھانی پڑے گی، بڑی پریشانی ہوگی مجھے، تو اس کا کیا حال ہے؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جنت کے درجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاؤں، تاکہ جب دل چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں اور اپنے آپ کو تسکین دے لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا، یہ دوسرا موقع ہے، وہ پہلا موقع تھا، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرما دی، جبریل علیہ السلام یہی آیت لے کر آگے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور اس کو بلا کر یہ آیت پڑھ کر اس کو سنائی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم نماز میں پڑھتے ہو لیکن جو راستہ ہے سیدھا انعام یافتہ لوگ کا راستہ اسی طرف نہیں آتی، لیکن وہ ان لوگوں کا راستہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت دنیا میں کاروبار کر رہے ہیں، جنہوں نے اس وقت
زیادہ نشین بن کر قبروں پر بیٹھے ہوئے اور کمائیاں کر رہے ہیں، یہ ان کی متعلق نہیں ہے۔ انعمت علیہم کی تفسیر اس آیت سے ملتی ہے، انعمت علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ میں نے کن لوگوں پر انعام کیا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ لوگ ہیں انعام یافتہ لوگ۔ ہم جب کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، تو اس میں تمہارے ذہن میں بھی یہی آنا چاہیے ترجمہ کرتے وقت، ترجمہ ذہن میں رکھتے وقت کہ ہمیں اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کا تم نے انعام کیا، تو انبیاء کی طرف، صدیقین کی طرف، شہداء کی طرف، صالحین کی طرف ہمارا ذہن اس وقت جانا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کا راستہ نصیب فرمائے۔ تو عشق حقیقی جو ہے وہ بڑی چیز ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ ایک آدمی آ گیا، اس نے اگر سوال کر دیا کہ قیامت کب آئے گی؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ پوچھ ضروری تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں، بس مجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ سے بھی محبت ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہوگی، جس کے ساتھ تمہیں دنیا میں محبت ہوگی تم اسی کے ساتھ ہوگی۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا وہ کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہوگی، اس سے ہمیں جتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی اور کسی چیز سے نہیں ہوئی۔ اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید محبت ہے۔ اب انہوں نے اپنا بھی بتا دیا مجھے ان کے ساتھ محبت ہے، اس لیے یہ لوگ تو جنت میں ہوں گے تو میں بھی ان کے ساتھ جنت میں ہوں گا۔ وہ عشرہ مبشرہ صحابی جن کے بارے میں آتا ہے وہ صحابہ کرام، یہ 10 صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ یہ جنتی لوگ ہیں، ان میں پہلے 4 خلفائے راشدین بھی ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ عمر اور ابوبکر جو ہے جنت میں ہوں گے، حضور نے فرمایا تھا ابوبکر پھر جنت، عمر پھر جنت، یہ بھی جنت میں ہوں گے۔ پھر 10 صحابہ کا نام حضور نے پھر جنت کر دیا کہ یہ 10 صحابہ جنت میں ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان کا ساتھ نصیب ہوگا، مجھے ان سے شدید محبت ہے، اس وجہ سے مجھے پوری امید ہے کہ میں انہی حضرات کے ساتھ ہوں گا۔ اس لیے اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر کہیں دنیا کے مال کی محبت زیادہ تو نہیں ہے، جائیدادوں کی محبت زیادہ تو نہیں ہے، اپنی اولاد کی محبت زیادہ تو نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کی محبت، اپنے ماں باپ کی محبت، دنیا کے باقی انسانوں میں سے کسی انسان کی محبت، کسی سیاستدان کی محبت، کسی سیاسی لیڈر کی محبت ہمارے دل میں کہیں زیادہ تو نہیں آ گئی۔ اس کو جانتے رہنا چاہیے، اگر آ گئی ہو اس کی محبت کو نکال کر باہر پھینک دینا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ اکرام کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دینی چاہیے تاکہ کل کو قیامت کے دن میں ان کا ساتھ نصیب ہو۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، الحمدللہ۔